لگی جو ضربت تو سر سے ابل پڑا تھا لہو، لگی جو ضربت تو سر سے ابل پڑا تھا لہو، علی کی ریش کو رنگین کر رہا تھا لہو، لگی جو ضربت تو سر سے ابل پڑا تھا لہو، علی کی ریش کو رنگین کر رہا تھا لہو، لباس تابہ میں بھی جاں بجا لگا تھا لہو، علی کے جسم میں بس تھوڑا ہی بچا تھا لہو، علی کے جسم میں بس تھوڑا ہی بچا تھا لہو، اثر سے زہر کے غش کھا کے گر پڑے تھے علی، اثر سے زہر کے غش کھا کے گر پڑے تھے علی، بہت ہی کرب سے ہر سانس لے رہے تھے علی، بہت ہی کرب سے ہر سانس لے رہے تھے علی۔ ایک درود کا سہارا دیں۔ نوحے کی شکل میں کچھ مسائل کے ملاحظہ فرمائیں۔ کوفے میں شور و شین ہے قرآن ہے بپا، کوفے میں شور و شین ہے قرآن ہے بپا، سجدے میں زخمی ہو گئے ہیں شیر کبریا، خون سے علی کا سرخ ہے چہرہ سبھی ہوا، آتی تھی جبرائیل کی پیغام یہی صدا، واہ غربتا ہے دین کا یاور لہو میں تر، واہ غربتا ہے دین کا یاور لہو میں تر، اللہ کے نبی کا ہے دل بر لہو میں تر، شبیر رو رہے ہیں حسن کو نہیں قرار، شبیر رو رہے ہیں حسن کو نہیں قرار، قدموں سے لپٹے روتے ہیں عباس دل فگار، سم کے اثر سے غش میں ہے حیدر سے زیب کار، فرماتے ہیں غشی میں بھی وہ آہ خوش خصال، پیاسا ہو میرے لال تو شربت پلانا تم، پیاسا ہو میرے لال تو شربت پلانا تم، قاتل کو میرے ایک ہی ضربت لگانا تم، گھر کی طرف امام کو لے کر چلے حسن، بابا کا حال دیکھ کے روتے رہے حسن، حضرت کی یہ صدا میرے حضرت کی یہ صدا میرے لاڈلے حسن، اصحاب با وفا کو یہیں روک دے حسن، سر بیٹیوں کے میری نہ ان کو دکھائی دے، سر
بیٹیوں کے میری نہ ان کو دکھائی دے، آئینہ بیٹیوں کو کسی کو سنائی دے، آہیں نہ بیٹیوں کی کسی کو سنائی دے۔ دیکھا جو حال باپ کا زینب نے یہ کہا، دیکھا جو حال باپ کا زینب نے یہ کہا، کیسا ستم ہے گھر میں خدا کے کیا گیا، کیسا ستم ہے گھر میں خدا کے کیا گیا، بابا کا سر ہے خون میں بھرا ہوا مصیبت، بابا کا سر ہے خون میں بھرا ہوا مصیبت، زخمی خدا کا شیر ہوا ہائے غربت، زخمی خدا کا شیر ہوا ہائے غربت، سن کر یہ بہن بیٹی کے روتے رہے علی، سن کر یہ بہن بیٹی کے روتے رہے علی، اشکوں سے اپنی رخ کو بھگوتے رہے علی، اشکوں سے اپنی رخ کو بھگوتے رہے علی، بولے علی اے لاڈلی ہے صبر کا مقام، بولے علی اے لاڈلی ہے صبر کا مقام، دنیا میں کسی کا ہو سکا ہے مستقبل قیام، جانے کا مرتضیٰ کے ہے دنیا سے اہتمام، جانے کا مرتضیٰ کے ہے دنیا سے اہتمام، دیکھو تو زینب حزین اب جانب امام، دیکھو تو زینب حزین اب جانب امام، بابا کے پاس لاڈلی کچھ دیر آؤ تم، بابا کے پاس لاڈلی کچھ دیر آؤ تم، رو کر ہمارے دل کو نہ بیٹی دکھاؤ تم، رو کر ہمارے دل کو نہ بیٹی دکھاؤ تم، کوفے میں شور و شین ہے کوہرام ہے بپا، سجدے میں زخمی ہو گئے ہیں شیر کبریا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی بہترین کلام پیش کر رہے تھے بارگاہ امامت میں جناب طالب علی شیخ عاشق صاحب۔ اب میں بس ادب و احترام گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا آفتاب حیدر زینبی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لا مجلس کو فدا فرمائیں، بابا سے بلند نعرے صلوات کے ساتھ استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ
بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي على التهام يا سيد البرية السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے بندو میرا تذکرہ کرو، میرے ذاکر بن جاؤ، میرا بیان کرو، میری الوہیت کا تذکرہ کرو، مجھے یاد رکھو تو بدلے میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ اور یہ ایک بہترین تجارت ہے جہاں پروردگار عالم سے معاملہ کرنا ہے۔ معاملات دنیاوی بھی ہوتے ہیں، دینی بھی ہوتے ہیں۔ دنیاوی معاملے میں بدلہ اور جزا اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنی انسان مزدوری کرتا ہے، مگر اخروی اور پروردگار عالم سے معاملہ طے کرنا اور اس سے تجارت کرنا، یہ ایک حسین فائدہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آتا ہے تو اس کی جزا، بدلہ، فائدہ اور معاملات یہ ہے کہ ہم اسے 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تجارت، ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم جو اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندو میرا تذکرہ کرو، میرے ذاکر بن جاؤ، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان اپنی بساط، حیثیت، اوقات اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق پروردگار عالم کا تذکرہ کرتا ہے، مگر ہم محدود ہیں، ہمارا وقت محدود ہے، ہماری طاقت محدود ہے، ہماری آواز محدود ہے، ہمارا لہجہ محدود ہے، ہمارا جسم محدود ہے، ہماری ادائیں محدود ہے، ہمارے حرکات محدود ہیں، ہمارا جسم و جوارے محدود ہے، مگر خالق کائنات پروردگار عالم وہ صاحب قدرت و اختیار پروردگار عالم جب تذکرہ کرے گا، اس کی طاقتیں نہ آسمان سنبھال سکتی ہیں، نہ اس کی قدرتوں کا بوجھ زمین سنبھال سکتا ہے، نہ اس کی مشیت آسمان سنبھال سکتی ہے۔ وہ لامحدود ہے، اس کی قوتیں لامحدود ہیں، وہ قدرت و طاقت کا ایک بحر بے پناہ ہے جہاں طاقتوں کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تو آواز دے رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ پروردگار ہے جو ہر شے کا قادر ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کا تذکرہ کریں گے تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، مگر جب رب کریم خالق کائنات، مالک ارض و سما جب
ہمارا تذکرہ کرے گا تو اب وہ لامحدود ہے، اس کا تذکرہ بھی لامحدود ہوگا، وہ قوتوں کا مالک ہے۔ اب ہمارا تذکرہ ہوگا تو فضاؤں میں ہوگا، ہواؤں میں ہوگا، دریاؤں میں ہوگا، چاند اور ستاروں پر ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے آخری پیغمبر نے اپنی قوت و وسعت اور طاقت کے مطابق پروردگار عالم کا جتنا تذکرہ پیغمبر کو کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ کانٹوں پہ چلتے رہے مگر پروردگار عالم کا تذکرہ کرتے رہے، کوڑا کھاتے رہے مگر پیغمبر اسلام کا اللہ کا تذکرہ کرتے رہے، اور دیوانہ کہا جاتا رہا مگر پیغمبر لا الہ الا اللہ کہتے رہے، مجنون کہا گیا مگر پیغمبر لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ تو اب پیغمبر نے اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق تذکرہ الہی کیا، پرچم اسلام بلند کیا، لا الہ الا اللہ کہا۔ اب مکے کی فضاؤں سے نکل کر پورے عالم اسلام پر اور پوری دنیا پر اب کلمہ چھانے لگا، پیغمبر کا تذکرہ بڑھنے لگا۔ پیغمبر نے تو اپنی بساط کے مطابق اپنی قوت کے مطابق تذکرہ لا الہ الا اللہ کیا تھا۔ پہلا کلمہ جب فاران کی چوٹی سے گونجا ہے تو پیغمبر نے سب سے یہی کہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو، پروردگار کو وحدہ لا شریک مانو تو فلاح پا جاؤ گے۔ اس کوہ طبوس اور مکے کی وادیوں اور سنگلاق وادیوں سے پیغمبر کے ناتمہ کانٹوں پہ جو اللہ نے اتنا عظیم کام رکھا تھا، پیغمبر نے وہ کام پورا کیا ہے، ذکر الہی کیا، پرچم اسلام کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ کو بلند کیا۔ مگر پیغمبر نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو مکے کی وادیوں میں پہنچایا تھا، مدینہ کی وادیوں میں پہنچایا تھا، عربوں کے درمیان پہنچایا تھا، مگر اللہ نے پیغمبر نے اپنی طاقت کے مطابق کہا تھا، مگر یہ قرآن کا وعدہ ہے، تم ہمارا تذکرہ کرو گے تو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے، تم ہمارے ذاکر بن جاؤ گے تو ہم تمہارے ذاکر بن جاؤ گے۔ شاید یہی وجہ ہے اب جہاں جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ جائے گا وہاں وہاں محمد رسول اللہ کی صدائیں جائے گی۔ اب نہ کلمہ لا الہ الا اللہ مکے میں محدود ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ نہ مکے میں محدود ہے نہ مدینے میں موجود ہے۔ اگر آسمان کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ گونج رہا ہے تو یہ نبی کا نتیجہ ہے، اگر آسمانوں میں گونج رہا ہے تو یہ نبی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے، خالق کائنات کا وعدہ ہے، مالک ارض و سما کا وعدہ ہے، وحدہ لا شریک پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا تذکرہ کرو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے۔ پیغمبر جیسے تم نے ہمارا تذکرہ کیا، کانٹوں پہ چلتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، کوڑا کھاتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، فضاؤں پہ چلتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ دیوانہ کہا میرے پیغمبر مگر تمہاری پیشانی پہ بل نہیں آیا، مجنون کہا گیا مگر پیغمبر تمہارے ثبات قدم میں لغزش نہیں آئی، پیغمبر تمہیں مجنون کہا گیا مگر تم نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ تو اب ہم جگہ دیتے ہیں، اب تمہارا کلمہ جیسے آسمان کی فضاؤں میں ہمارا نام لیا جائے گا ویسے ہی تمہارا نام لیا جائے گا۔ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں وہاں محمد رسول اللہ کی صدائیں جائے گا۔ اور شاید اللہ نے یہی امتیاز رکھا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین اور مبلغین میں اللہ نے جو رتبہ اپنے آخری پیغمبر کو دیا، آمنہ کے لال یتیم عبداللہ چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم، جس کی ٹوٹی ہوئی نالین سے اللہ نے کعبہ اور کوثین کے تقدس کو پامال کروایا ہو اور وہاں بلایا ہو جہاں ایک مقام پر جبریل امین بلبل سرہ تٹی جناب جبریل امین رک کر کہتے ہیں، اے پیغمبر اگر میں ایک لمحے کے لیے چوٹی کے برابر قدم آگے بڑھا دوں تو میرے بالوں پر مشیت الہی اور تجلیت پروردگار سے جل کے خاکستر ہو جائیں گے۔ تو جب جناب جبریل امین بلبل سرہ نشین پیغمبر کا مقابلہ
मुलकन लह तरफ तो ए मेरे पैगंबर अब मेराज की बात है, अब हबीबो महबूब की बात है, अब माबूदो और अब्द की बात है, अब राज़ो नियाज़ की बात है। अब आप जाइए, मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं सरहद रुबूबियत को पार कर जाऊं, और अगर एक लम्हे के लिए आगे बढ़ जाऊं तो बालों पर जाए बल जाए। जब नूरी होके जिब्रील अमीन मुकाबिला नहीं कर सकते तो हम जैसा खाकी और बशरी इंसान सरकारे दो आलम आमिना का लाल यतीम अब्दुल्ला, जिसकी हर आदा मशीयत को इतना पसंद आई कि उसे कुरान का जुज़ बना दिया। कहा मानज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, हे मेरे पैगंबर हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया है कि आप अपने को मुशक्क़त में डाल दे। ए मेरे पैगंबर, अल्लाह को अपने पैगंबर की सियादत पसंद आई तो आवाज देता है यासीन वल कुरानिल हकीम। ए मेरे सैयदो सरदार पैगंबर, तहारत पसंद आई तो आवाज देता है मानज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ए मेरे तय्यब ताहिर पैगंबर, हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया है 1,24,000 नबी और कुरान मजीद पढ़ने के बाद मैं तारीख को समेट के मैं आपकी नजरों में कहना चाहता हूं, जितनी नाज बरदारी अल्लाह ने खातमुन नबीयीन की है, हजरत मुरसल आजम की है, हजरत खतमुल मर्तबत नबी आदम की है, सरकार दो आलम की है, उतनी किसी नबी की नहीं। जब हम आदम का मुकाबला नहीं कर सकते तो फखरे आदम का मुकाबला कैसे करेंगे? जब नबीउल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते तो खातमुन नबीयीन का मुकाबला कैसा करेंगे? और इसीलिए हर अदा पसंद आई तो कुरान को पैगंबर तुम्हारी रिदा ओढ़ने की अदा इतनी पसंद आई तो आवाज देता है या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ए मेरे पैगंबर, जरा रातों को कम खड़े होया कीजिए। चादर ओढ़ने की अदा पसंद आई तो आवाज देता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। और कुरान मजीद ने जितना अपने पैगंबर की आबरू और वक़ारों और अज़मतों शरफों मकरमतों मंज़लतों इज्जतों वक़ार का लिहाज किया है, किसी अंबिया का नहीं लिहाज किया है। मेरे पैगंबर, ज़बान की बात आई, कोई कुछ भी कहे, हमारे कौल और फेल का कोई भरोसा नहीं है। हम बोले वो कुरान नहीं बनता है, हम बोले वो हदीस नहीं बनता है, हम बोले वो जुज़्वे कुरान नहीं बनता है, हम बोले मगर पैगंबर हमारा बोले तो हमें इतनी अदा पसंद आती है तो आवाज देते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए मेरा पैगंबर तो कुछ बोलता ही नहीं है, वही बोलता है जो उधर से वही आती है। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद पैगंबर के हर अदा और हर फेल को अल्लाह ने जुज़्वे कुरान बनाया। बोलने की बारी आई वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हाथों की बारी आई वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे पैगंबर, कंकरियां तुमने नहीं फेंकी है, हमने फेंकी है। ए अल्लाह को तो दस्तों पैर से बेनियाज है, हाथ नहीं है। कहा सही है, हम जुज़ और जुज़ियात और मादियात से मुनज़्ज़ह और पाकीज़ा है, मगर हमने कायनात में कुछ बंदे ऐसे बनाए हैं कि उनकी हाथ की हरकतों को देखते जाओ, हमारी मशीयत का अंदाजा करते जाओ। वो हंसते तो समझो मशीयत मुस्कुरा रही है, वो नाराज हो जाए तो समझो मशीयत नाराज हो रही है। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद इसीलिए कुरान मजीद ने आवाज दी, ये हाथ की बात है। और पैगंबर के हर जुज़ और हर फेल को अल्लाह ने जुज़्वे कुरान बनाया है, जुज़्वे कुरान बनाया है। इन्नमा अना बशरुकुम, इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लुकुम, अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मेरे पैगंबर, आपका यहाँ सही है, मैं तुम्हारे जैसा बशर जरूर हूं, मगर मुझ पे अल्लाह की तरफ से वही आती है। हम मलकुल मौत को देख ले तो ऐसे ही निकल जाएगा तब, मगर ये दरे अहले बैत का शरफ है कि वहां भी मलकुल मौत आते हैं तो बगैर इजाजत के हिम्मत नहीं है कि दहलीज़ अहले बैत को पार कर जाए। तो पैगंबर के हर अमल को जुज़ बनाया। अज़ीज़ान गिरामी, आपने तस्बीह कहां से सीखी? अल्लाह सिर्फ था। अगर यह कहा जाए कि तस्बीह का तरीका, नमाज का सलीका, इबादत की तहजीब, रुकू का ढंग, सजदे का रंग, ये किसने सिखाया? अगर कहा जाए मलाका ने सिखाया, इसका मतलब आदम को
जिब्रील ने सिखाया, नूह को जिब्रील ने सिखाया, इब्राहिम को जिब्रील ने सिखाया, अंबिया अलैहिस्सलाम और मुरसलीन को मलाइका ने सिखाया। यही तो होगा। तो अगर मलाइका ने दस्तूर आदाब इबादत, या तो ये कहीं अल्लाह ने सिखाया, दो ही चीज है, या तो मलक ने सिखाया या अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह अगर सिखाए तो आबिद नहीं, माबूद नहीं रह जाएगा, आबिद बन जाएगा। ऐसी बात है, उसे रुकू करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि यहाँ इस तरह से रुकू किया जाता है। वो सजदे में जाएगा तब पता चलेगा कि ऐसे सजदा किया जाता है। दुआओं के लिए हाथ उठाइएगा तब पता चलेगा कि हाँ ऐसे दुआ मांगी जाती है। सजदे में ऐसे बैठिएगा तशहुद और सलाम के लिए तब पता चलेगा कि हाँ ऐसे बैठा जाता है। अगर अल्लाह सिखाए तो अल्लाह अल्लाह न रह जाए। फिर अगर मलक सिखाए तो किसको सिखाया? सबको। इसका मतलब अंबिया को सिखाया तो मलक अंबिया से अफजल हो जाएंगे, अंबिया से अफजल हो जाएंगे, नबियों से अफजल, मलाइका सबसे अफजल हो जाएंगे। तो एक बात तो तय हो गई, अल्लाह सिखा नहीं सकता, इसलिए कि अगर वो सिखाएगा तो अल्लाह अल्लाह नहीं रह जाएगा, उसे रुकू करना पड़ेगा। तो पूछा जाएगा, ए अल्लाह मियां, जब आप खुद अल्लाह है, माबूद है, तो आप किसका सजदा कर रहे हैं? आप खालिक हैं तो मखलूक का सजदा कर रहे हैं, क्यों? इसका मतलब ये अल्लाह ने नहीं सिखाया, फिर किसने सिखाया? अगर मलक मान लिया मलक ने सिखाया, तो मलक अगर सिखाएगा तो अंबिया और मुरसलीन से अफजल हो जाएगा। और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, हर कौम का ये नजरिया है कि अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम मलाइका से अफजल है, मलाइका से अफजल। खुसूसन सरकार दो आलम हजरत खत्मी मर्तबत यतीम अब्दुल्ला चश्मो चराग खानदान बनी हाशिम काली कमली वाले पैगंबर हजरत खत्मी मर्तबत आ हजरत सैयदुल मुरसलीन साहिब औलाद पैगंबर, जिसकी टूटी हुई नालें से अल्लाह ने काबा और कौसैन के तकद्दुस को पामाल करवाया हो, और हबीब को महबूब के दीदार की जब जरूरत पड़ी तो उसने कायनात के निजाम को रोक के कहा, मेरा नबी आया भी, चला भी गया, जंजीरें कर हिलती भी रही, बिस्तर कर भी रहा। एक सलावत पढ़ने पर बस नतीजा देख, मैं खत्म दुआ करना चाहता हूँ इंशाल्लाह, इसलिए कहा ज्यादा टाइम होगा कल, आज का टाइम कल इंशाल्लाह मैं लूंगा। तो कौन? अल्लाह ने सिखाया नहीं, मलक सिखाए तो अंबिया और मुरसलीन, खुसूसन हमारे पैगंबर से कायनात में अल्लाह के बाद कोई और सलो बहतर नहीं है। सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया, सरकार दो आलम, सरकार अंबिया, सरकार दुनिया व आखिरत, हजरत खत्मुल मर्तबा, हजरत जो लाल आप देना चाहे पैगंबर इस्लाम को दे सकते हैं, आमिना के लाल को। अज़ीज़ान गिरामी, तो इसका मतलब है अल्लाह ने सिखाया नहीं। मलक अगर सिखाए तो अंबिया और मुरसलीन से अफजल, मसला कैसे भी हल हो? और हम कहते हैं, बल्कि सब कहते हैं कि अंबिया और मुरसलीन मलाइका से अफजल है। तो अगर दहलीज़े अहले बैत और आस्ताने आले मोहम्मद न होता तो ये उलझी हुई गुत्थी सुलझाने वाला कोई न होता, अगर दरे साजिदे आले मोहम्मद पर जबहा रसाई न की जाती। मैं हाथों को जोड़ के साजिदे आले मोहम्मद, बानिए फिक़ह जाफरिया, सारे उलूम का चश्मा, दुनिया में जितने उलूम पाए जाते हैं सबकी असास और बुनियाद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। और मैंने पूछा, मौला अल्लाह जब था कुछ न था, तो तस्बीह मलक, तस्बीह परवरदिगार, तक़दीस परवरदिगार मलाइका को किसने सिखाई? सलीक़े इबादत किसने सिखाया? तो सादिक़े आले मोहम्मद ने फरमाया, हमने मलाइका को सिखाया। सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, क़द्दसना फ़क़द्दसिल मलाइका, हमने मलाइका को तस्बीह शऊर सिखाया है, शऊर इबादत सिखाया है, आदाब बंदगी सिखाया है। हम सजदा करते जाते थे और मलाइका हमारे सजदे को देख के परवरदिगार आलम का सजदा करते थे। हमने रुकू किया, मलाइका ने हमारे रुकू को देख के अल्लाह के सामने रुकू किया। हमने सजदा किया, मलाइका ने हमारे सजदे को देख के सजदा किया। इसका मतलब यह है कि सिखाने वाला हमेशा
پروردگار سکھایا ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو انہیں تسبیح پروردگار کا شعور. اسی لیے پیغمبر جب کچھ نہ تھا تو ملک بھی نہ تھے, ملک کو سکھایا گیا ہے. اسی لیے تو پیغمبر بارہا کہا کرتے تھے کنت نبی و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے, جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے. اور شاید یہی وجہ ہے جب جناب آدم جنت میں ٹہل رہے تھے تو دیکھا نور کا پردہ, روشنی ہے. پوچھا پروردگار یہ کون؟ مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا خالی سب سے پہلی مخلوق میں ہی ہوں. کہا نہیں آدم, ہم نے تم سے پہلے بھی کچھ مخلوق کو خلق کیا ہے. کچھ انوار مقدسہ ہیں جنہیں ہم نے اپنے نور جلالت و عظمت و عفت و عصمت سے پیدا کیا ہے. ان کی برابری کا مقابلہ نہ کرنا. یہ تو وہی ہیں جن کے توسل سے تمہاری دعا قابل قبول ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو تمہاری دعا بھی قبول نہ ہوتی. ایک صلوات پڑھتے بس عزیزان گرامی, گفتگو تمام ہوئی. کل انشاءاللہ آج کا بدلہ پورا کر دیا جائے گا. چونکہ آج آپ لوگ تھکے ہیں, کل سے مجلس رہے گی. تو سرکار دو عالم ہمارا دار و مدار پیغمبر کی زندگی پر منحصر ہے. کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا نام نبی اعظم سرکار دو عالم کالی کملی والے پیغمبر کی ذات ہے. وہ جنہیں کہیں وہ ہماری سرآنکھ, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اسی لیے تو یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے. پیغمبر سے سوالات ہو رہے تھے, اتنے میں پیغمبر رونے لگے. تو مولا نے پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ, اے سرکار دو عالم رونے کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اے علی, جو منظر میری نگاہ دیکھ رہی ہے شاید وہ منظر تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا علی یہی وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے سر اقدس پر ضرورت لگائی جائے گی. اللہ اللہ, وہ سرکار دو عالم کا اکلوتا جانشین داماد پیغمبر شوہر بطول مولا کائنات اسی عظیم مہینے میں اور عظیم وقت, عظیم جگہ اور عظیم لہجے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. عزیزان گرامی کتنا وقت گزرا ہے. جو کربلائی حضرات ہیں وہ گئے ہوں گے, انہوں نے زیارت کی ہے, دیکھا بھی ہوگا. اللہ سب کو زیارت عراق اور نجف و کربلا نصیب فرمائے. جو زیارت کر چکے ہیں اللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے. کتنا فاصلہ ہے مسجد کوفہ اور مولا علی کے گھر میں. ابھی کتنی دیر ہوئی ہے کہ امیر المومنین, یہ وہی صبح ہے, صبح کو ضرورت لگی ہے. بے چینی کا عالم یہ ہے کہ کبھی مولا حجرے سے صحن خانہ میں آتے ہیں, پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے آواز دیتے ہیں ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہ وہی شب ہے جس کا میرے آقا نے وعدہ کیا تھا, جس کا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. صبح کا وقت نمودار ہوا. میرے مولا نماز شب کے لیے گھر سے کتنا فاصلہ تھا, 50 قدم کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے مولا کائنات اور مسجد کوفہ میں. گھر سے نکلے ہیں, نکلنا چاہ رہے تھے کہ مرغابیوں نے دامن تھام لیا. جیسے لگتا تھا کہ بے زبان جانوروں کو احساس ہو گیا ہے کہ میرا آقا جائے گا تو لوٹ کے نہیں جائے گا. دامن تھام لیا, اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہی آقا آپ جا رہے ہیں تو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ. امام حسن کو بلایا, آواز دیتے بیٹا اگر ان کے آب و دانہ کا انتظام نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا. میں کہوں گا آقا آپ کو جانوروں کا اتنا خیال ہے کہ آپ حسن کو وصیت کر رہے کہ بیٹا اگر ان کے آب و دانہ کا انتظام نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا. اللہ اللہ. اے مولا 61 ہجری ہے, کربلا کا میدان ہے, آپ کو جانوروں کا بھوکا رہنا دیکھا نہیں گیا مولا, مگر کربلا 61 ہجری ہے, تپتا ہوا صحرا ہے, زہرا کا لاڈلا ہے, حسین کے بچے ہیں,
سرزمین کربلا تپش کے عالم میں ہے. سکینہ فریاد کر رہی ہے اے بابا اگر پانی نہ ملا تو سکینہ کا دم نکل جائے گا. اے آقا سفر پیاسا ہے. اے آقا ارے خانواد عصمت و طہارت بے مخنا و چادر جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا نکلے دہلیز خانہ سے کہا مسجد میں آئے. مسجد میں آنے کے بعد آپ محراب عبادت میں گئے. وہ جگہ بھی آج موجود ہے جہاں آپ کو ضربت لگی تھی. اللہ اللہ وہ موقع ایسا یہی وہ صبح ہے. مسجد کوفہ جو گئے ہیں اگر کبھی زیارت کر نصیب ہو رمضان المبارک کی 19 کی صبح ہوتی ہے تو وہ رش رہتا ہے اور وہ صدائے جیسے مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے کیسا لگتا ہے کہ علی دوبارہ شہید کر دیے گئے ہیں. جیسے مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے واہ علیہ واہ علیہ واہ سیدہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں. وہ جب میں غفیر علی کے چاہنے والوں کا اور وہ گریا اور آہو بکا کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر ایسا لگتا ہے مولا علی مصلی عبادت پر ہے. نماز پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ پیچھے سے ابن ملجم نے مولا علی کے سر اقدس پر وار کیا ہے. اللہ اللہ جانتے ہیں جیسی تلوار کا سر پہ رکھنا تھا میرا مولا ماہی بے آب کی طرح مصلی عبادت میں تڑپنے لگے. بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ مشت خاک اٹھاتے جاتے ہیں زخموں میں ڈالتے جاتے ہیں آواز دیتے جاتے ہیں فضل رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. مشت خاک اٹھائی زخم میں ڈالا آواز دیتے ہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی سے خلق کیا ہے اسی میں لوٹائیں گے اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا. اللہ اللہ بس جیسے اس سر پہ ضربت کا لگنا تھا مسجد کوفہ کی دیواریں بلند ہونے لگی. زمین و آسمان کا زلزلہ آیا. منادی نے ندا دی والتحدمت واللہ ارکان الہدی. اے مومنین ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. نبی کا جانشین مارا گیا. زہرا کا شوہر قتل کر دیا گیا. فضائے آسمان میں گریے کی آوازیں تھی ملائکہ میں کوڑا. ارے یہ آواز زینب و ام کلثوم کے کانوں سے ٹکرائی. حسنین کا شانہ ہلایا. اے بھیا ارے ہم یہ کیا سن رہے ہیں کیا قیامت آ گئی ہے. زمین کو زلزلہ آسمان میں تلاطم مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی. یہ آسمان سے کیسی آواز آ رہی ہے. حسنین مسجد کی طرف دوڑے تو کیا دیکھا علی مرتضی مولا کائنات خاک و خون میں غلطہ پچھاڑے کھا رہے ہیں. ریش مبارک خاک و خون میں آلود ہے. نبی کا جانشین مارا گیا داماد پیغمبر. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق ظہرا وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودعین. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہماری اس قلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. جہاں کے بھی شیان ادھر قرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. ظالمین کو نیست و نابود فرما. مظلوموں کی نصرت فرما. جو بیمار ہونے بیمار کلورا کے صدقے میں شفائی کامل واجب عنایت فرما. جن کی گودیاں خالی مولا نے سو کے صدقے ان کی گودیوں کو آباد فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. منتقم خون امام حسین سرکار حضرت حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عنایت فرما. ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل دعا.